تاجر بھائی یہاں تشریف لائے، ہم سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے آواز دیکھ لیں اور میرا کام بھی دیکھ لیں. 3 دن ہو گئے ہیں میں ہر دکان پہ جاتا ہوں، کبھی کوٹھی موڑ، کبھی ماچیا، کبھی سیلاب. دیکھ رہے ہیں ایک ایک دکان پہ میں گیا ہوں. اور یہ میں نہیں کہتا کہ جو لوگ آپ ہیں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خدا کے لیے آپ 1 گھنٹہ ہم بات کر رہے ہیں، ہمارا جو پلان ہے وہ پلان کے مطابق آپ کچھ لوگ چلے گئے. یار یہ اچھی بات نہیں. جب میں لانچ کرتا ہوں آپ کا کام ہے اس ٹائم نکلے. جب میں دکان پہ جاتا ہوں اس وقت آپ بند کرنا شروع کرتے ہیں. میں پپو کو 10 تو نہیں ہوں، میں اس بازار جاؤں، اس بازار جاؤں، اس بازار جاؤں. میرا کام ہے 3 دن بتایا ہے. وہ خدا کے لیے اپنا حق مانگیں، وہ اپنا حق لیں. یہ کیا بات ہے؟ میں بار بار آپ کو گھر سے نکالتا ہوں. گھر بیٹھ جاتے ہیں، میاں بیوی بیٹھ جاتے ہیں، بچے بیٹھ جاتے ہیں. وہ یہاں بڑا بینا مر گئے ہیں، وہ کیا کرتے ہو؟ جنہوں تو باہر نکلو گھر سے. یہ کیا کرتے ہو یار؟ باہر کیوں نہیں نکلتے تم؟ دکان میں بیٹھ جاؤ. یار یہ کر گئی، پی ٹی آئی کر گئی، نون لیگ کر گئی، فلانا یہ کر گیا. اور خدا کے لیے یہ باتیں کرنے والی ہے آپ کی. پھر پی ٹی آئی کو بھی آئے ہیں، نون لیگ کو بھی لائے ہیں، سب کو بھی لائے ہیں. اس میں کچھ بات والی کون سی بات ہے؟ میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں سچا کہتا ہوں. سچا کلمہ پڑھنے سے کسی کو ڈر نہیں لگتا، نا اللہ بھی اس کو معاف کرتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے دل میں کوئی جماعت نہیں، ووٹ کس کو مرضی دو، لیکن خدا کے لیے اپنے کوہ کی جنگ کرو. اور تم لوگ اتنا سیاسی رکھ لے تم اللہ پہ شک کر ہی نہیں ہو. میں نے پہلے تقریر میں کہا تھا اور خدا کے لیے اس اللہ پہ شک کر رہے ہیں. 10 دن دکان بند کرو، 20 دن دکان بند کرو، تمہیں روزی میرا رب سارے مہینے کی دے گا. کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تم سمجھتے ہو یہ کر دو وہ کر دو، کیوں یہ کر دو؟ اور خدا کے لیے اپنی جنگ کرو. 3000 دکان ہے، ٹھیک ہے مان تو 1500 بندہ آ گیا، لیکن یہ کام غلط ہے آپ کا. کیوں نہیں اکٹھے ہوتے؟ اس سویت پوش اس آدمی سے پوچھو، اس امیر سے پوچھو، اس غریب سے پوچھو. امیر کو جو پتو سے پیسے کھاتا ہے، درختوں سے پتے ڈالتا ہے، اگر اس کا 2 لاکھ روپیہ مہینے کا خرچہ اس کا 4 لاکھ ہو گیا. جو سفید پوش ہے اس کا 50,000 لاکھ روپیہ ہو گیا. جو غریب ہے اس کا خرچہ 20,000 40,000 ہو گیا. میں سمجھتا ہوں، میں بھی غریب گھر کا بیٹا تھا، لیکن اللہ نے رحمت کی ہے. لیکن یہ میری بات یاد رکھو، جب اکٹھے نہیں آپ ہوں گے، ایک مٹھ نہیں ہوں گے. ادھر مجھے پتہ ہے دکاندار بھی پارٹی بازی کر رہے ہیں. خدا کے لیے پارٹی بازی نہ کریں آپ، پارٹی بازی نہ آپ کریں. پارٹی کو چھوڑ دیں. یہ سب پہ ٹیکس لگا ہے. کون معاف کرائے گا؟ جو انوار معاف کرائے گا؟ جو دارالفروغ معاف کرائے گا؟ کون معاف کرائے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. ہم نے خود نکلنا ہے. میں کہتا ہوں 4000 بندہ 5000 بندہ میرے ساتھ آ جاؤ، میں دیکھتا ہوں میں سب کچھ الٹ پلٹ کر دوں گا. میں جانتا ہوں جتنی فوج جو کچھ کرنے والے میں سب کو جانتا ہوں. جس نے درد، جس کو درد ہے وہ آئے ہیں. دکان پہ بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ میں تو چلو تو پیچھے دکان کھول وہ خیر ہے بندے بہت ہو جائیں گے. یار کوئی یہ بات کرنے والی؟ یہ دیکھو ہمارا فیول ٹیکس ہمارا کدھر لگایا گا؟ بتایا مجھے کیوں فیول ٹیکس لگایا ہے؟ انہوں نے نہیں بتایا کیوں فیول ٹیکس لگایا. ہماری کو فیول کی بجلی چلتی ہے. پانی کی بجلی میں ٹیکس کس طرح ہو گیا؟ نہیں بتایا پانی کی بجلی میں ٹیکس کس طرح ہو گیا. پانی نہ اس میں ڈالتے ہیں، تیل ڈالتے ہیں، پیچھے سے پانی سب کو پتا ہے. لیکن یہ زیادتی کر رہے ہیں. آج آپ بولتے صحیح طریقے سے باہر بندے نکلے، مجھے پورا یقین ہے یہ سارا کچھ سیدھا اور پٹھا میں کر دوں گا. لیکن آپ میری بات نہیں مانتے. جب میں نے 11 بجے کا ٹائم دیا آپ کو آنا چاہیے، دکانیں بند کر کے ادھر اکٹھے ہو جائے. میں اس کے باوجود ادھر گیا ہوں، اس بازار گیا ہوں، اس بازار گیا ہوں، اپنے ساتھیوں کو بھیجا یہاں مختلف بازاروں میں جائیں. انقلابی صاحب کی محنت کی ہے، گاٹش پور میں مسو خارش کی سب کو میرے کو خدا کا واسطہ نکلے. کیوں نہیں نکلتے آپ؟ اس سفید پوش سے پوچھیں، اس سفید پوش انسان سے پوچھیں جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا. غریب کو نہ غریب سمجھ کے سب لوگ دے دیتے ہیں. یار یہ غریب اس کو دو، دل جمع کرائے. جو سفید پوشاک نہیں کھاتا، کسی سے مانگتا نہیں، وہ کدھر جائے گا؟ اس کے بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے، وہ کدھر سے کھائے گا؟ اللہ کی ذات دینے والی ہے. لیکن پھر بھی کوئی لگ سیدھا بنتا ہے. اور خدا کے لیے اب نہیں نکلو گے اگلے سال اگلے مہینے دیکھنا آپ کا ڈبل ٹربل بل آئے گا. ایک داد کر لو، ڈر کے مارے فوراً چلے جائیں اب جو میں کراتے دیں گے ہوگا. اور ایک داد کرو، ایک پلیٹ فارم میں کھڑے ہو جاؤ. میں کہتا ہوں کس کی ضرورت ہے جو آپ کو آگے جرمانہ کرے آپ کے ساتھ؟ میرے پیچھے 100 بندہ کھڑا ہو جائے، میں 500 بندے کو آگے لگا لوں گا.
جناب لو تو پپو جٹ میرا نام نہیں. میں مانتا ہوں یہ بھی انسان میں چاہتا ہوں اندر بند کر دیں گے. یہ کر دیں کیا کریں گے اندر بند؟ جو رات موت جو آنی ہے وہ آنی ہے، لیکن خدا کے لیے یہ پولیسیاں چھوڑ دیں. فون فلانے کا آ گیا، فلانے سے رابطہ کر لیا، یہ کر لیا، یہ مجھے پسند نہیں. نہ میں اس بات کو مانتا ہوں. اگر چل رہے تو کٹھے ایک منہ چلے، کوئی پارٹی نہ بنائے. کوئی پارٹی نہیں ہماری تاجر پارٹی اور عوام پارٹی ہے. آج ہم میں کہتا ہوں جو انواز صاحب کو خدا کے لیے اپنے حلقے میں ان لوگوں کے جیسے فیوڈ ٹیکس ختم کرائیں اور جسٹمنٹ کرائیں آگے، ورنہ ایسا دھرنا دوں گا ڈی سی آفس میں دیوارے سب لا دوں گا. میں نہیں کہتا اگر دوارے نہ لاؤں تو پپو میرا نام نہیں، سب دوارے لا دوں گا. لیکن آپ میرے ساتھ رہے، جو منافق ہے اس کو خدا کی مار پڑے گی جو میرے ساتھ کھڑا نہ ہوگا. اب تیاری کرو. میں دیکھتا ہوں کہ فیوڈ ٹیکس لگا کے اور یہ ٹیکس ختم نہ ہوئے تو میں آپ کے ساتھ ہوں. آگے میں ہوں گا، پیچھے آپ میرے ہوں گے. صرف 100 بندہ کفن مان لو ساتھ پہ، میں دیکھتا ہوں باقی سب کے لیے بھلا ہو جائے گا. 100 بندہ کفن مان لو، سب کے لیے بھلا ہو جائے گا. میری مائیں بہنیں غریب یتیم میر سب کے لیے بھلا ہو جائے گا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. ماسٹر تیرا جان صاحب، ماسٹر تیرا جان صاحب، صدر مجھے تاجران تیرا جان صاحب. دیکھو روزہ پہ گیا، دیکھو روزہ پہ گیا. قدم بڑھا ماسٹر، قدم بڑھا صدر. باقی میں آپ کے پاس جاتا ہوں. یہ دیکھیں 2-3 گھنٹے اگر سارا دن بیٹھنا پڑے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ نہیں کیا کریں گے؟ میں یہ کہتا ہوں 100 بندہ میرے ساتھ بیٹھ جائے، میں نے بولا میں سب کچھ جلا دوں گا. ڈرے نہیں، کچھ نہیں ہوگا، وہ بھی انسان ہے. مجھے یہ بتائیں بجلی کا بل ڈی سی کے گھر نہیں آیا، سپاہیوں کے گھر نہیں آئے، فوجیوں کے گھر نہیں آئے، ہر بندے کے گھر بجلی کا بل آیا. جو فکس پر آئے، جو فکس بندے ہیں ان کو چھوڑ دیں اور باقی تو غیرت کریں، باقی تو گھر سے نکلے. بچے کو بھیجیں کہ جاؤ پپو کے پیچھے، جاؤ تاجروں کے پیچھے جاؤ، ان کا ساتھ دیں. خدا کی قسم کچھ نہیں ہوتا. یہ سوچنا چھوڑ دو کہ باپ کو مار دیں گے اور چلو سا پولیس کا ڈنڈے مار دیں گے. 10 لوگ ایسے بھاگ جاتے ہیں. ڈنڈا مار کے بتائیں مجھے کسی کو، پہلے میں آگے آؤں گا. ڈنڈا مار کے بتائیں باقی سب سے پہلے میں آؤں. میں ایک یاد بات یاد رکھنا، ہمارے علاوہ ایک بات اور یاد رکھنا کہ کسی کا ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اور خدا کے لیے پارٹی چھوڑ دیں، اس میں پارٹی چھوڑ دیں، پارٹی کا کہنا چھوڑ دیں. میں آگے تھوڑا سا بھول گیا ہوں کہ چوئی نواز صاحب سے میں اپیل کرتا ہوں، انہیں ریکویسٹ کرتا ہوں خدا کے لیے، چوئی چار صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں اسمبلی میں یہ مسئلہ اٹھائیں، یہ لوگوں کے جو ٹیکس لگے ہیں یہ ختم کروائیں. اگر یہ جو علی شاہ صاحب ہے ہمارے ادھر، ان کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں یہ مسئلہ ختم کریں. اگر نہیں مسئلہ ختم کریں گے، اگلی کال پہ ہم 10 بندے بیٹھے، 20 بیٹھے، ہم سیدھے جائیں گے ڈی سی آفس، ہمارے مطالبات پورے ہوں گے. میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے، مجھے بار بار چکر نہ لگائے. میرے دماغ میں درد ہو جاتا ہے. میں چاہتا ہوں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ فیس بک میں میڈیا میں لوسمنٹ کراتا ہوں. یار میں کسی سے کچھ مانتا نہیں، خدا کی قسم میرے اندر درد ہے. مجھے تکلیف آپ لوگوں کی، جو غریب سویت پوش ہوتا ہے اس کو تکلیف اور درد ہوتا ہے. میڈیا کو کیا درد ہے؟ اے سی یو میں لیٹے ہوئے پتہ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں. ہے کسی کو درد؟ کوئی آئے گا؟ یہ چمچے کڑچے بڑے بنتے ہیں، کوئی بھی نہیں آتا، کوئی بندے کٹھے کرنے کا ٹائم نہیں لیتا، کوئی آپ کو نہیں بلاتا. آپ لوگ جو آئے ہیں خدا کی قسم ہے کہ تو سلوٹ پیش کرتا ہوں لوگوں کو. آپ کے اندر درد بھی ہے، میں سلوٹ پیش کرتا ہوں. یہ بندے 400-500 بندہ آئے ہیں، آپ کے اندر غیرت ہے. یہ بندے میرے ساتھ اگلی کال میں کسی آفت چلے جائے، لیکن میں کیا کرتا ہوں. لیکن میں آج یہ تقریر ختم کرتا ہوں، ساتھ یہ بھی کہتا ہوں، میری بات یاد رکھیں، ڈی سی آفس میں جانا تھا، پل بھی بند کرنا تھا، سب کچھ کرنا تھا، کوئی گرمی کی پرواہ نہیں.
یہ گھروں میں نہیں بیٹھ رہا ہوں، جب لڑنے تو گھروں میں میرے دل پسینہ نہیں مجھے آ رہا. میں صبح 7 بجے کا اٹھا ہوں، کبھی ادھر جا رہا ہوں، اسپیکر والوں کو پوچھو کیسے بنایا کوٹھی سے، پین آف لیکٹ بنایا، یہ کرے وہ سب کچھ کیا ہے، کیا ہو گیا؟ اس کا صلہ مجھے میرا رب دے گا. یہ میں غریبوں کے نکلی ہے، میرا سب صلہ دے گا، آپ نے نہیں دینا. کچھ لوگوں کی دعا جو نکلے گی انشاءاللہ میرا رب اس کا صلہ دے گا. میری کال پہ خدا کے لیے نکل آیا کرو، گھروں سے نکلے، باہر سے نکلو اور سب نکلو. خدا کی قسم کوئی کچھ آپ کا بگا نہیں سکتا. آپ ہمارے مطالبات ہیں، یہ بھی چٹھی ملی ہمیں، مسعود مہندس صاحب آپ کو بتائیں گے، یہ چٹھی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. لیکن میں آخر میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی ایک کال میں نکل آیا کریں اور آپ اگلی کال میں نکلے. بل یہ آئندہ ٹیکس، یہ ٹیکس ان کا باپ نہیں ختم کرے گا. میں ٹیکس ختم کراؤں گا. میں ہائی کورٹ ایک اور بات سن لیں، ایک بات جج صاحب نے کی ہے مجھے یاد آ گیا ہے. وہ بات میں کہنا کہ انقلابی صاحب کو بڑی تڑپ ہے اس بات پہ، خدا کی قسم میری ان کی ناراضگی ہوگی کسی بات پہ. یہ جو ادھر چیف بیٹھا ہوا ہے، بلدیہ چیف جو بیٹھا ہوا ہے، اس نے ہم لوگوں کو، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ سوئے ہوئے ہیں، پی ڈی آئی نون سب سوئی ہوئی ہیں، مر گئے صاحب. اس نے کیا کیا؟ 500 روپیہ ہماری بھاگ رہتے ہیں، 500 اس کی سرکاری فیس ہے، اس نے 5000 روپے کر دی ہے. کتنی کر دی ہے؟ 5000. اور دیکھو 4% لاکھ کے ساتھ 4000 روپے اس کا ہمارا بلدیہ فیس تھی بے نامے کی، اور اس نے کتنی کر دی ہے؟ 6000. مجھے بلا کر، اور میں جب دفتر گیا ہوں، خاموش ہے، جب میں دفتر گیا ہوں، اس کو کہتے ہیں یہ ماسٹر صاحب آپ کو بڑی تکلیف، صاحب ہی صرف آتے ہیں، کسی کو نہیں، کوئی نہیں آیا، میں نے ہم نے چڑھا دی ہے. میں کیوں پڑھایا تم نے؟ دکان کا 500 روپے 1500، اور جو اپنی ٹرالی دیتا میں نے اپنے شہر کے اندر سے 200 روپے ٹیکس پہ، بجلی نے بھی 200 روپے ٹیکس پہ، اور اس نے اتنے ٹیکس لگا دیے اس کو میں جوتے مار کے کیسے بتاؤں گا؟ میں کہتا ہوں میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. میں ابھی جا رہا ہوں کورٹ میں، میری ناراضگی کے ساتھ ہو جاتا ہے. میں انقلابی صاحب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، پبلک اسکول کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. ان لوگوں نے میرے پیچھے لگے، کام کریے کام کریے. میں نے کہا وہاں سے مورتی نہیں تو کام میں کیا کروں؟ 50,000 روپے کا تم لوگ وکیل کریں گے، فیس دیں گے 70,000، یہ اسٹے لگ جائے گی. انشاءاللہ میرا وعدہ آپ سے میں اسٹے لگواؤں گا. یہ آپ کو پاور کرانا چاہتا ہوں. اگر کسی کو یہ ثبوت چاہیے وہ بھی میں لے کے آیا ہوں. میں آج صبح سے محکمہ میں آفس میں گیا ہوں. یہ بل ہے مظفر آباد کا 100 یونٹ کا، اس کا بل ہے 770 روپے. یہ آپ کے سامنے بل ہے، کسی کو واٹس ایپ کی کاپی چاہیے. یہ جو گنڈے گردی ہوئی ہے ممبر میں محکمہ کی طرف سے ہوئی ہے. انہوں نے یہاں سے بل بھیج کے لاہور سے پرنٹ کرائے ہیں. یہ ظلم نہیں، ظلم کی انتہا. مظفر آباد میں بولا کہ ایک قانون 4 وہاں 100 یونٹ کا بل ہے 700 روپے 770 روپے، ہمارا بل ہے 250 روپے. اگر آپ اسی طرح نکلیں گے نہیں، زندہ نہیں ہوں گے، کھڑے نہیں ہوں گے، ہمارے ساتھ اس سے بہت تارشر ہوگا. آج میں آپ سے ذاتی صحت میں آپ کی جرت کو، آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. اور اس صدر انجمن تاجران کو خدا کی قسم صبح سے اسے 20 فون کی ہے کہ کدھر ہے کدھر ہے. یہ ساری میں ڈیٹیل لے کے آیا ہوں. ہمارا بل جو ہے وہ 250 ہے. دوبارہ آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں، صدر صاحب اعلان کریں گے جب تک یہ ٹیکس واپس نہ ہو بل جمع نہیں کرائے. میل پر میں لوگوں نے بل جلائے ہیں، ہمارے لیڈروں نے بل جلائے ہیں، ہمارے قائدینوں نے جلائے ہیں. آج ہم بھی بل ادھر جلائیں گے. آپ یہ وعدہ کریں، یہ عہد کریں کہ جب تک یہ واپس نہ ہو بل واپس جمع نہیں کرائیں گے. ہماری قاعدہ بجلی کے والے سے یہاں میں ایک بات اور مینشن کرنا چاہتا ہوں. آپ سب زندہ ضمیر ہیں یا مجھے یہ بات کرنی نہیں چاہیے، مگر میرا ضمیر یہ کہتا ہے، میرا یہ دل کہتا ہے کہ نہیں گل یہاں یہ بات کرو. وہاں یہ بات میں ضرور سمجھتا ہوں، جب یہ دونوں ملک اور چائنا نہیں تھے اس وقت بھی آپ کا اور میرا وطن تھا. ہمیں اس وطن کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں بجلی کے لیے نکلنا ہوگا، ہمیں آزادی کے لیے نکلنا ہوگا. آپ کو اپنے وطن کی خواہش کرنی چاہیے. ہاتھ اٹھا کے اظہار کریں، آپ کو خواہش نہیں ہے، آپ کا وطن ہونا چاہیے. یہ بجلی ہماری ہے، منگلا ڈیم ہمارا ہے، ہم ادھر سے کیا لے رہے ہیں؟ آج کتنے دن ہو گئے ہیں، کوئی مان نہیں رہا، کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا. یہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا. بھائی آپ نے نہیں کیا، کس سے کیا؟ ایک اور میں بتانا چاہتا ہوں، یہ غریبوں پہ بوجھ ڈالتے ہیں. آپ جائیں بجلی کے آفس میں اپلیکیشن دیں، ان کو کہیں یہ جتنے برف کے کارخانے ہیں، یہ جتنی انڈسٹری ہیں، صبح سے میں نے یہ ڈیٹیل کٹھی کی ہے، یہ بل آپ اور میں دے رہے ہیں.
खुदा की कसम करके कह रहा हूं, ये कोई मन गलत नहीं है। मैं बिजली वालों को भी चैलेंज करता हूं। ये सुने, जिला बिम्बर में बिजली चोरी असरात और सम्राट चोरी बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, बिल गरीब आदमी दे। ये जितनी सिगरेट फैक्ट्री है उनका कोई बिल नहीं, जितने बर्फ खाने हैं उनका कोई बिल नहीं, जितने क्रैश है उनका कोई बिल नहीं, उनका बिल आप और मैं लेते हैं। ये महकमे वाले आके कह दें, बंकनी मस्जिद में आ जाए, एक्सियल साहबान, एसडीओ साहबान कि हम मंथली नहीं लेते तो हम इनसे माफी मांग लेंगे। ये जुल्म है। जब तक आप इस जुल्म के लिए निकलेंगे नहीं, आप खड़े करें, अपने अपने बिल जमा नहीं कराएंगे। मैं आखिर में आप सब भाइयों का, दोस्तों का, इस सारी अंगमन ताजरान का, ये कोई हमारा सियासी फंक्शन नहीं है, ये सबकी जरूरत है। तो दुनिया में आपको और मेरा आने और जाने का एक ही तरीका कार है, सब ममता की गोद से आते हैं, और जो धरती है यह भी ममता। बात समझ गए? मैं संगमन ताजरान का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सब दोस्तों का करता हूँ, मास्टर साहब का, कमांडर नसोद साहब का, फैसल का, जिन दोस्तों ने एफर्ट की, शाप के अपने यूनस साहब का, बाकी जितने बाप खड़े हैं, मैं इंतजामी से रिक्वेस्ट करूंगा, हम अमन पसंद है, हम अमन से रहने दो। ये जो आप जो कर रहे हैं, ये गुंडागर्दी है, ये बदमाशी है। बताएं हम जाए तो जाएगा। डीसी के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी मैं क्या करूं, एक्शन के पास जाते हैं जी मैं क्या करूं। बताएं हम फिर कहां जाए? हमारे पास है अल्लाह कि बिल जमा ना कराए, हमें नहीं कराना चाहिए। माजी में जो जमा उसका हमारा रिकॉर्ड मौजूद है। हम यह गुंडागर्दी बदमाशी नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम ना बदमाश है, ना बदमाशी पसंद करते हैं। अगर कोई इंतजामिया बदमाशी करना चाहती है तो फिर हम उससे बढ़ के करेंगे। हम सड़कें की बना करेंगे, हम धरने भी देंगे, हम एहतजाज भी करेंगे। हम उनको कहते हैं बात आ जाओ, यह तरीका का ठीक नहीं है, लोगों का ख्याल करो, गरीब लोग हैं, ये पहले महंगाई की चक्की में पीछे हुए हैं। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। और जब सदर अंजुमन ताजरान, ये काज इनकी नहीं है, ये आपकी और मेरी काज है। हर बंदे ने अपना अपना बिल देना है। जब ये काल दें तो इनके कदे से कंधा बनाया करेंगे। आपकी मेहरबानी। जैसा कि मुझसे पहले बकरीन ने आज के प्रोग्राम की गज़ोगात बयान की है, फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने टैक्सों की बर्बाद की है। मैं आपको बताता चलूं, ये टैक्स ज़्यादा ही है, इससे पहले भी गवर्नमेंट लगाती रही है, लेकिन उसकी मालियत कम होती रही है। इस दफा उन्होंने मालियत इतनी बढ़ा दी कि लोग चीख उठे। मैं आज के अपने फर्ज से मैं ताजरान को और बिल्कुल शहरी को भी खराज तस्वीर पेश करता हूँ कि वो आवाज पर इकट्ठे हुए। आप देखें आज पूरे आज़ाद कश्मीर में बिम्बर से लेकर बड़ तक लोग सब एहतजाज है। हम कहते हैं, गवर्नमेंट को कहते हैं और प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने 30 जून को ये ऐलान किया था कि आज़ाद कश्मीर में क्यों फ्यूल एडजस्टमेंट लगाएंगे। खुदारा मेहरबानी करे, अपने रात पर अमल करे। मैं लोगों को चाहता हूँ, लोग यहाँ खड़े रह गए, अपने हक के लिए अपनी आवाज को बुलंद करे, आगे पीछे जाने की जरूरत ही है। मैं ये क्या चाहता हूँ, ये बिम्ब की आबादी बहुत बड़ी आबादी है। आज से कुछ दिन पहले मोदी ने टैक्स लगाए, आप खामोश रहे। आज बिजली वाला टैक्स लगा दिए। आपका जो जज्बा है, आपका जो हिम्मत है, उसको खासा शिपे करता हूँ। मैं जब जुल्म सहते रहेंगे तो आपके साथ यही अक्सर होता रहेगा। आपके इल्म होगा, एक बादशाह ने लोगों के पुल से गुजरने पर टैक्स लगा दिया, 2 पे लगा दिया, 5 पे लगा दिया, 10 पे लगा दिया और 20 पे लगा दिया। जब देखा कि लोग खामोश है तो बादशाह ने ऑर्डर दिया 20 रुपए के साथ 20 जूते मारे जाए। तो फिर भी आवाम खामोश। बादशाह पुल के पास आ गया, वो पूछा लोगों से, आपको कोई शिकायत, आपको कोई मसला? लोगों ने कहा बादशाह साहब, हमें कोई मसला नहीं है, हम सुखी हैं, हम आपसे पूछबीन हैं। इतने में एक आदमी उठ खड़ा हुआ, कहा बादशाह साहब मुझे प्रॉब्लम है, मेरा एक मसला है। कहा बताओ। उन्होंने कहा हमें मसला ये है,
کہ جو جوتے باندھنے والے ہیں ان کی تعداد بڑھا دو، اب کامیابی اسی سے گزرا کرے۔ حضرات گرامی، اگر آپ نے اتحاد کا مظاہرہ کیا، اگر آپ نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا تو آپ کا شریف وہی ہوگا جو ان کا لوگوں کو ہوا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ مسئلہ یہ تاجر کا نہیں، یہ شہری کا ہے، یہ کسان کا ہے، یہ غریب کا ہے، یہ امیر کا ہے۔ ہماری کسی ایسیوں سے، کسی ایکسس سے، کسی ٹی سی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ ہمارے بھائی ہے۔ ہماری لڑائی بیوروکریٹ سے ہے، بیوروکریٹ سے ہے، وہ قرآنوں سے ہے، اور انشاءاللہ ہم وہ قرآنوں کے لیے ہم قرآن سے لڑیں گے۔ وہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ ہمارا میسج ہے کہ جب بھی آپ کو پیغام ملے، جب آپ کو میسج ملے تو آپ یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔ والسلام۔